إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے، ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حق تقاتہ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرو تم مگر اسلام کے حالت میں۔ تقوی کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اور فرماتے ہیں کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ تم ہمیشہ اللہ کو یاد کرو۔ نمبر 2، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ نمبر 3، اللہ کی نعمتوں پہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی ناشکری مت کرو۔ تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے اطاعت پہ اپنے آپ کو لگانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، اللہ جل جلالہ سے کتنا ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے خوف سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات اللہ کے آگے مصلی پہ بیٹھ کر رویا کرتے تھے، بیوی پیچھے بیٹھ کر وہ بھی روتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا جس کی وجہ سے تو رو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ جہنم کے اوپر پل رکھے گا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ پل کو میں پار کر سکوں گا اور یا نہیں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے، روتے روتے داڑھی مبارک تر ہو جائے کرتی تھی۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، نہیں روتے ہیں، قبرستان آتے ہیں تو آپ رونا شروع کر لیتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آخرت کی منازل میں سے یہ قبر پہلی منظر ہے، اگر ایک شخص یہاں پاس ہوا باقی منازل میں پاس ہو جائے گا، اور اگر ایک شخص یہاں فیل ہوا تو باقی منازل میں فیل ہو جائے گا۔ اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی سخت جگہ نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے کہ ایک رات آپ پوری رات اللہ کے قرآن کی اس آیت کو پڑھتے اور روتے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ میرے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، اگر آپ معاف کر لے تو آپ بخشنے والا، مہربان، غالب اور حکمت والا ہے، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنے روئے کہ داڑھی مبارک تر ہوئی، اور صبح امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ میں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھا، مجھے آپ پہ ترس آیا، میں نے آپ کے ٹانگیں مبارک، پاؤں مبارک دبایا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت میں اتنی مشقت اور تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کریم نے آپ کو آخری نبی بنایا، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا، قیامت کے دن لواء الحمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آدم علیہ السلام آپ کے جھنڈے کے نیچے، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، تمام پیغمبر آپ کے جھنڈے کی نیچے ہوں گے۔ جب تک آپ سفارش نہیں کریں گے اللہ جل جلالہ حساب کتاب شروع نہیں کرے گا۔ آپ سفارش کریں گے حساب کتاب شروع ہوگا، آپ سفارش کریں گے 70,000 آپ کی امت کے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ جب تک آپ جنت میں نہیں جاتے ہیں اللہ نے تمام پیغمبروں پہ جنت حرام کیا ہے،
آپ کی امت جنت میں نہیں جاتی، اللہ نے تمام امتوں پہ جنت حرام کیا ہے، آپ عبادت میں اتنا مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں اپنے ذات سے ڈرایا ہے۔ یہ تقوی پہ اللہ کریم 5 انعامیں دیتے ہیں۔ ایک انعام یہ کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو آدمی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کو بہت زیادہ اجر دے گا۔ نمبر 3 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر معاملے میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا۔ اور ایک انعام یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے اس کو نکال لے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اللہ جل جلالہ ایسے جگہ سے اس کو رزق دے گا کہ اس کا وہم، اس آدمی کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت امت مسلمہ جن مشکلات میں ہم مبتلا ہے، پوری دنیا کے مسلمان ان پہ مظالم، فلسطین ہے، کشمیر ہے، برما ہے، بوسنیا ہے، صومالیہ ہے، الجزائر کے مسلمان ہیں، شام کے سنی مسلمان ہیں، عراق کے مسلمان ہیں، مصر کے مسلمان ہیں۔ اس کے لیے بنیادی طور پہ جو بنیادی چیز، جو بنیادی نسخہ اللہ کریم نے ہمیں دیا ہے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، وہ اللہ کا خوف ہے کہ ہم راتوں کو اٹھے اللہ کے آگے رونا اور دھونا شروع کر لے۔ میں 2 واقعات حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صلاح الدین ایوبی کا واقعہ ہے کہ اس کو پتہ چلا کہ غیر مسلم بہت بڑی تعداد میں سمندری جہاز میں اس زمانے میں جدید اسلحہ سے لیس ہو کر آ کر مسلمانوں پہ وہ حملہ کریں گے۔ پوری رات آپ بیت المقدس میں آپ نے رات گزاری، اللہ کے آگے آپ روتے رہے، اور صبح جب اشراق کے نماز پڑھ کر کے، اشراق کے نوافل آپ پڑھ کر کے آپ مسجد سے نکلنے لگے، ایک بوڑھا مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ آپ نے کہا بابا جی میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے کہ کافر سمندری جہاز میں فوج کے ساتھ اسلحہ کے ساتھ آ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، آپ دعا کریں۔ اس بوڑھے نے صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا صلاح الدین تیرے رات کے رونے نے اور تیرے رات کے آنسو نے ان کے سمندری جہاز کو سمندر میں، تیرے آنسو میں اللہ نے ان کو غرق کر لیا۔ پھر کچھ ٹائم بعد اطلاع ملی کہ ان کا سمندری جہاز غرق ہوا۔ رونے اور دھونے میں اللہ نے بہت بڑا اللہ نے اپنی مدد اس میں رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قادسیہ کی جو لڑائی ہوئی تھی اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 ہے اور کافروں کی تعداد وہ 3 لاکھ ہے، تو مدینہ منورہ میں انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جاؤ مدینہ منورہ میں دیکھو کہ مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت ہے کہ ہر محاذ پہ ہمیں شکست دیتے ہیں اور ہر محاذ میں وہ فاتح کھلواتے ہیں۔ تو قاصد نے آ کر مسلمانوں کا دن رات کا عمل دیکھا، پھر جا کر رپورٹ دی، کہا ان مسلمانوں سے ان کا رب راضی ہے، دن کو یہ گھوڑے کے پش پہ ہوتے ہیں، رات کو یہ مسلح کے پش پہ کڑے ہو کر تہجد نوافل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روتے ہیں، ان سے ان کا رب ناراض کر لو۔ رب کیسے ناراض کرو کہ یہ جب قادسیہ کے میدان کی طرف بڑھیں گے، راستے کے دونوں طرف روم اور فارس کی لڑکیوں کو کھڑا کر دو اور ان کے جسم پہ لباس نہ ہو، مسلمان لڑکیوں کی طرف دیکھیں گے، ان سے ان کا رب ناراض ہو جائے گا، ہم آسانی سے ان کو شکست دے دیں گے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار کو جب پتہ چلا، آپ نے تمام مسلمانوں کو جمع کر کے کہا کہ مسلمانوں، اللہ کریم نے سورۃ نور میں فرمایا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے، پس رکھ کے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور پھر کہا میدان کی طرف بڑھو۔ تاریخ نے لکھا ہے مسلمان اپنے گھوڑوں پہ سپاہی مجاہد سوار ہوئے اور گھوڑوں پہ سوار ہونے کے بعد جب میدان کی طرف بڑھے، ہر ایک مسلمان نے اپنا سر جو ہے گھوڑے کے پش پہ رکھا اور وہاں سے گزر گئے۔ کسی سپاہی نے عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب وہاں سے گزر گئے تو وہ خواتین کہنے لگے کہ یہ کوئی زمینی مخلوق نہیں، آسمان سے آئے ہوئے فرشتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے ڈریں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، مالی طور پہ ہم مضبوط ہوں گے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی، اور 4 چیزوں پہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ 4 چیزوں کو ان کے تابع بنا لیتے ہیں۔ زمین ان کے تابع ہو جاتی ہے اور ہوا ان کے تابع ہو جاتی ہے،
پانی ان کے تابع ہو جاتی ہے، آگ ان کے تابع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر چیز ان سے ڈرتی ہے، اور وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں تو ہر چیز ان سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، جس طرح موجودہ دور میں ہم ہیں، ہر گناہ میں ہم گھستے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہر چیز سے ہم ڈرتے ہیں، امریکہ سے ڈرتے ہیں، ہندوستان سے ڈرتے ہیں۔ ہم ایک اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، تقوی اختیار کر لے، تو یہ ہمارے سامنے بالکل کچھ نہیں ہے، ایک منٹ بھی ہمارے سامنے نہیں رہ سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنا خوف اور اپنی محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔